جی شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 اس کے بارے میں بات ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر تھا اس سورہ کے اندر، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا جو ذکر تھا، وہ ذکر مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے جو باتیں ہیں، جو جو ہے خاص طریقے سے ہماری نصیحت کے لیے اور ہماری عبرت کے لیے جو باتیں ہیں، وہ ہماری زندگی کے لیے بڑی اہم ہیں، اور تزکیے کا بھی بہت اہم پہلو اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو آج آیت نمبر 42، میں یہ بار بار بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے سامنے مصحف کو کھول لیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ یہ آیت پڑھیے اور سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے رسول سے کہی ہے۔ اس آیت کے پہلے مخاطب تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن جب یہ آیت پڑھیے تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ بات کہہ رہا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کی ذمہ داریاں، امت کے کام کن کے ہاتھوں کو سپرد کر دی گئی ہیں، کن کے ہاتھوں میں سونپ دی گئی ہیں؟ یہ اس امت کے اس امت کا وہ طبقہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہے، جن کو علم دیا ہے، جن کو شوق دیا ہے، جن کے دلوں میں رغبت ہے اللہ کے اس دین کو سمجھنے کی، اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں میں یہ چیزیں پیدا کی، جذبہ پیدا کیا ہے نا، وہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے رسول سے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا۔ بڑی تاکید ہے عربک لینگویج کے لحاظ سے، اس میں آپ محسوس کر لیجئے اس تاکید کو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، یہ نون جو ہے، نون شدہ کے ساتھ جو نون ہے، یہ عربی زبان میں تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم ہرگز، تم مخاطب، تم ہرگز اللہ کو غافل مت سمجھو، تم اللہ کو غافل مت سمجھو۔ کس چیز سے؟ عما یعمل الظالمون، اس چیز سے جو کہ ظالم عمل کر رہے ہیں۔ ان ظالموں کے عمل سے اللہ کو غافل مت سمجھو، ہرگز ہرگز غافل مت سمجھنا۔ یہ آیت کا معنی ہے، اور اس آیت میں ہم سب کے لیے نصیحت کیا ہے، تزکیے کا پہلو کیا ہے، وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ اپنے رسول سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ کو غافل مت سمجھنا۔ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں، یہ ظالم جو ستا رہے ہیں مسلمانوں کو، جو اس دعوت کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جن کا ایک ایک جو ہے قدم صرف اس لیے اٹھ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو اس دین سے دور کریں،
ان کی ان حرکتوں سے یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالی غافل ہے، یعنی اللہ تعالی کو یہ پتا نہیں ہے، وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا ہے، یہ مت سمجھنا۔ یہ اللہ تعالی کا اپنے رسول کے لیے پیغام۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے؟ یقیناً آپ کا جواب تو یہی ہوگا نا کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، ان کے پاس وحی آتی ہے، ان کا ایمان بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے، ان کا تقوی بڑے اعلیٰ درجے کا ہے، ان کا علم سب سے زیادہ ہے۔ تو ایک نبی، ایک رسول کیا اپنے رب کے بارے میں، اپنے اللہ کے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یا ایسے سوچنے کی امید بھی نہیں کی جا سکتی نا، کیونکہ رسول سے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، رسول تو معصوم الخطا ہوتا ہے۔ یہ تو عقیدے کی بڑی خرابی ہو جائے گی اگر کوئی آدمی یہ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے۔ تو اصل کہنا کیا ہے یہاں پر؟ اصل کہنا میرے بھائیوں یہ ہم لوگوں سے ہے۔ کہیں کہیں آیتوں میں مخاطب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، لیکن اصل جن کے لیے وہ بات نازل کی گئی ہوتی ہے وہ امت کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی اسی طرح کی بات ہے، جیسے قرآن میں ایک جگہ پر ہے کہ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ شرک کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کر کے کہا گیا کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل سب کی سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک نہیں کریں گے کبھی بھی، وہ تو بڑے گناہوں سے بھی ایک نبی کو معصوم رکھا جاتا ہے، ایک نبی سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا، شرک تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے، نبیوں کو، رسولوں کو۔ تو اصل اس میں جو مخاطب اگرچہ کی رسول ہوتا ہے، لیکن یہ بتانا ہوتا ہے لوگوں کو کہ رسول سے بھی اگر ایسی حرکت ہو جائے گی تو ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، تمہارا کیا جو ہے شمار ہے، یعنی یہ تنبیہ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو یہاں پر بھی اصل میں یہ ہمارے لیے کہی گئی بات ہے میرے بھائی، اصل یہاں ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ ہمارے بارے میں یہ ڈر ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص یہ سوچنے لگے کہ اللہ تعالی گویا کہ غافل ہے ظالموں کے عمل سے۔ یہ ظالم کون ہے اس کے بارے میں بات بعد میں کروں گا، لیکن پہلے اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے بارے میں ہمارے رب نے بات کہی ہے، یہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم کو جو ہے اپنے عقیدے کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہمارے دل میں کبھی دور دور تک بھی ایسا کوئی خیال نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی کہیں کسی چیز سے غافل ہے۔ وہ کسی بھی چیز سے غافل نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تو بندے کی ایک ایک حرکت سے بھی واقف ہے، وہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، دلوں کے میں بھی کوئی چیز اگر چھپا کر کے رکھی گئی ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو وہ کسی چیز سے غافل نہیں۔ یہ کب آتا ہے یہ خیال لوگوں کو؟ اب میں مکے کی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ مکے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ بھی مکے کے ماحول میں ہی نازل، بیک گراؤنڈ وہی ہے اس کا بھی۔
تو مکے میں مسلمانوں کو کیسے ستایا جا رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، اور کیسے لوگوں کو اس دین کو قبول کرنے سے روکا جا رہا تھا، اور کس طریقے سے باہر سے آنے والے لوگوں کو، باہر سے آنے والے ڈیلیگیشن کو آپ سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ مجنون اور دیوانہ آدمی ہے، اس کے قریب مت جانا، اس کے قریب جاؤ گے تو تمہارا دماغ بھی پھر جائے گا۔ تو طرح طرح سے لوگوں کو روکنے کی کوشش ہو رہی تھی، ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ مسلمان بہت پریشان تھے، مظلوم تھے، اور مکے کے مشرکین ظالم تھے، ان پر ظلم، اس سے ظالم کو کا پتہ چلے گا۔ تو یہ ظالم مشرک بھی ہوتا ہے، یہ ظالم اللہ تعالیٰ کا نافرمان بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ ظالم اس لحاظ سے بھی ظالم تھے کہ مسلمانوں پر یہ لوگ ہر طرح کا ظلم روا رکھے ہوئے تھے۔ مکے کے لوگ ظالم تھے مسلمانوں کے حق میں۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے آسمان کی طرف سر اٹھ رہا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں کہیں نہ کہیں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، ہم تو اتنا پریشان ہیں، کیا یہ دشمن کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہیں ہے؟ کیوں وہ عذاب نہیں بھیج رہا ہے؟ وہ کیوں اپنی مدد مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کر رہا ہے، اپنے دین کے لیے نازل نہیں کر رہا ہے؟ تو یہی جب خیال آتا ہے نا، اسی میں یہ پہلو آ جاتا ہے کہ گویا کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے غافل ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ ہم کتنے پریشان ہیں، وہ ہماری مدد کے لیے کچھ نہیں بھیج رہا ہے، ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا نہیں دے رہا ہے، الٹے ہم کو ہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ خیالات آنے لگتے ہیں، اور یہی خیال نہیں آنا چاہیے۔ آج بھی لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا۔ آج بھی لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، ہر جگہ پر پریشانیاں ہیں، جو اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں اور جو صحیح دین پر چلنے والے ہیں، ان کے بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں دنیا کے اندر، ان کو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں، ان دعات کو، ان مبلغین کو کہیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، کہیں ان پر طرح طرح کی پابندیاں ہوتی ہیں، اور ان کے خلاف بڑی سازشیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان کے خلاف پوری دنیا میں دیکھا جائے تو ایک طرح سے ہنگامہ برپا ہے، اور نہتے مسلمانوں کو ایک ایک مرتبہ میں نہ جانے کئی کئی ہزار جو ہے مسلمانوں کو اڑا دیا جاتا ہے، زندگی ان کی ختم کر دی جا رہی ہے۔ یہ اس طرح کے حالات ہیں دنیا میں، ہر طرف جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہی ساری قومیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ لیکن ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کبھی یہ دماغ میں خیال آ جاتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ کیا اللہ تعالیٰ غافل ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ نہیں ہے ہمارے بارے میں؟ یہی چیز آتی ہے ذہنوں میں، آنے لگتی ہے۔ بڑے لوگ جو گزرے ہوئے ہیں، بڑے مشہور لوگ، بڑے لوگ سے مراد بڑے مشہور لوگ، آپ نے ایک بڑے مشہور شاعر اردو کے علامہ اقبال کا نام سنا ہوگا۔ علامہ اقبال اپنے دور کے بڑے مشہور شاعر تھے اردو کے، یہ آزادی سے پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو یہ جو علامہ اقبال، انہوں نے باقاعدہ ایک بڑی نظم لکھ دی تھی اسی کے خلاف، یعنی اللہ تعالی سے شکوہ کرتے ہوئے، اس کو شکوہ کہا جاتا ہے، یعنی نظم کا نام ہی وہی ہے۔ تو یہ
अब उनके दिल में बात आई, उन्होंने नज़म में लिख दिया, तो ऐसे पता नहीं कितने लोगों के बात दिलों में बात आती है ऐसे। तो ये गलत चीज आ जाती है। वही गलत चीज नहीं आनी चाहिए, उसी का ये पैगाम है इस आयत में। इसी को अल्लाह तआला ने बड़ी ताकीद के साथ कहा है कि वला तहसबन्नल्लाह अम्मा यअमलुज़्ज़ालिम, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, कि जालिम लोग क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला को इससे हरगिज गाफिल मत समझना। उसको हर चीज का इल्म है, लेकिन वो अपना अजाब क्यों नहीं भेज रहा है? यही ना दिमाग में सवाल आता है कि फिर इनके ऊपर, इन जालिमों को इतनी छूट क्यों मिली हुई है, इन पर जो है अजाब नाजिल क्यों नहीं हो रहा है? अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, ये अल्लाह ताला इनको ढील दिए हुए है, मोहलत दिए हुए है, मौका दिए हुए है। युअख्खिरुहुम, युअख्खिर कहते हैं डिले करना किसी चीज को, ताखीर कर देना। अल्लाह ताला ने इनके मुआमले को मुअख्खर कर दिया है, यानी इनको मोहलत दे दिया है। इन जालिमों को अल्लाह ताला की तरफ से ये मौका दिया गया है, ये वक्त दिया गया है, किस दिन के लिए? ले यौमिन, उस दिन तक, तशखसु फीहिल अबसार, जिस दिन निगाहें, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये क़यामत की हौलनाकी है। अल्लाह ताला ने क्या कहा? ऐ मोमिन, ऐ मेरे मोमिन बंदे, कभी जब इस तरह की सूरत हाल का सामना हो कि देखो कि जो कुछ भी परेशानियां हो रही हैं सब अहले ईमान को हो रही हैं, और जालिम लोग तो बड़े ही आजाद होकर के हर तरह से अपने जुल्म को आगे बढ़ा रहे हैं, और मजलूमों पर अपना जुल्म और अपने जुल्म को आजमा रहे हैं। जब ये शक्ल देखो तो दिल में ये ख्याल आने के बजाय कि क्या अल्लाह ताला हमसे गाफिल है, ये ख्याल आना चाहिए, ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इन जालिमों को मोहलत दी है, इन जालिमों को मोहलत दी है, इनके मामले को मौखर किया है एक ऐसे दिन के लिए जिस दिन निगाहें सबकी फटी की फटी रह जाएंगी। ये है लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार। यहाँ पर थोड़ा सा क़यामत का जिक्र है, लेकिन उससे पहले जो ये तज़किये नफ्स की बात थी कि जब भी किसी खराब हालत से गुजर रहे हो, हम हर एक की जिंदगी के साथ मेरे भाइयों ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। मैं अपने बारे में भी ये बात कह रहा हूँ, आप सब के लिए भी ये बात कह रहा हूँ कि हम कभी जब हालात के, जो इस दुनिया के हालात के मारे हुए लोगों के जुल्म के सताए हुए हों, तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमको भूला नहीं है, अल्लाह ताला हमसे गाफिल नहीं है, अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ ही है। बस ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मुआमले को कभी थोड़ा मुअख्खर करता है, जालिम को मोहलत देता है, जालिम को मौका दे देता है कि शायद वो अपने जुल्म से तौबा कर ले। ये अल्लाह ताला की जो रहमत की सिफत है, माफ करने, और लोगों को, लोगों पर जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से राफत, जो रऊफ है, वो रहीम है, रहमान है, उसका तकाजा होता है कि फौरी तौर पर किसी को सजा ना दे। तो यहां इस ईमान को लाना होता है।
کبھی کبھی ہمارے بعض بھائی لوگ یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے جس اللہ کو مانتے ہیں، دیکھو وہ اللہ تو کیا ہے، لوگوں کو سزائیں دیتا ہے، جہاں دیکھو تو بڑی سخت قسم کی سزائیں ہیں، اور ہم جن کو مانتے ہیں دیکھو وہ تو دوسروں کے گناہوں کے کفارے کے لیے سولی پہ خود چڑھ گئے کہ دوسروں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، تو رحمت کہاں زیادہ ہے؟ یعنی اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے بعض بھائیوں کی طرف سے اس طرح کے سوالات میرے پاس آئے تھے، اسی لیے میں یہ باتیں کبھی کبھی ذکر کرتا ہوں جب یہ آیتیں آتی ہیں تو ان کو سمجھائیے کہ یہ ہمارا رب، یہ ہمارا معبود، ہمارا اللہ، وہ تو اتنا رحمان اور رحیم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ غفور ہے، غفار ہے، اتنی زیادہ اس کی رحمت جوش مارتی ہے کہ ان ظالموں کو بھی، جو ظالم اللہ کے نیک بندوں کو ستاتے ہیں، اللہ کے اولیاء کو ستاتے ہیں، ان ظالموں کو بھی وہ فوراً سزا نہیں دیتا ہے۔ کتنی بڑی رحمت ہے اس کی، ان کو بھی وہ موقع دیتا ہے۔ کس چیز کا موقع دیتا ہے؟ سدھرنے کا موقع دیتا ہے کہ شاید یہ لوگ اپنے ظلم سے توبہ کر کے اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ کتنا موقع دیتا ہے، کتنا موقع دیتا ہے! سوچئے کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت تک، نہیں تو ہر آدمی کو اگر انڈیویجول لحاظ سے آپ لیں گے تو جب تک اس کی موت نہ ہو، کیونکہ جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو یہیں سے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ تو موت سے پہلے تک اللہ تعالیٰ نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے، اسے موقع دے رکھا ہے، یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے میرے بھائی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم پر کسی نے ظلم کیا، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً اس کے اوپر کوئی عذاب آ جائے۔ نہیں، یہ ہماری سوچ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر رحمت کا وہ جذبہ نہیں ہے جو رحمت، جو رافت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ رحمت تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ ہے، وہ رحم کا جذبہ، اسی لیے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اس کی رحمت ہی کا حصہ ہے میرے بھائیو کہ ہم لوگ اللہ کے عذاب سے، اس کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنوں کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم کتنی گناہ کرتے ہیں۔ گناہ بھی یہ ظلم ہی ہے، ان کو بھی ظالم ہی کہا جاتا ہے۔ ہم سے رو بتائیے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن وہ ہمارا رب ہے کہ اس نے ان گناہوں پر پردہ بھی ڈال رکھا ہے، اور ساتھ میں ہم کو فوراً کوئی سزا نہیں دے رہا، موقع دے کے رکھا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو توبہ کر لو، توبہ کر کے میری طرف لوٹ آؤ، میں سب معاف کر دوں گا۔ اب اس سے بڑی رحمت کیا چاہیے آپ؟ کہ اس نے ظالموں کو مہلت دے رکھی ہے، ان کو بھی دے رکھی ہے جو مشرکین ہیں، جو شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ، جبکہ اللہ تعالی شرک کرنے والوں سے بڑی سخت نفرت رکھتا ہے، جس کے لیے اس نے اعلان کر دیا کہ ان کو وہ معاف نہیں کرے گا۔ شرک کو، مشرکین کو معاف اس نے یہ اعلان کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی ان کو کیا کرتا ہے؟ مہلت دیتا ہے۔ ایسے مشرکین کو بھی مہلت دیتا ہے جو توحید پرستوں کو ستا رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو بھی مہلت دے کر کے رکھا ہے، فوری طور پر ان کو بھی سزا نہیں دے رہا۔ قیامت کے دن نہیں معاف کرے گا، لیکن
موقع کب تک دے رکھا ہے؟ جب تک اس کی اپنی آنکھ بند نہیں ہو جاتی، جب تک وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا، جسے غرغرہ موت کہتے، یا جب تک قیامت نہ قائم ہو جائے۔ اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو اب یہ اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اور قیامت کے دن جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، کیونکہ اگر انصاف نہ کیا جائے تو جو اچھے لوگ ہیں پھر ان کے ساتھ ظلم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ظلم ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر کسی ادارے میں، کسی جگہ پر، کسی کمپنی میں، کسی فیکٹری میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی بھی ادارے میں کچھ اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا اور اپنا کام بڑے اچھے انداز سے انجام دیا، اور کچھ ایسے ہیں جو ہمیشہ قانون کی خلاف ورزی کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، ادارے کے خلاف کام کرتے رہے۔ اگر ادارے کا جو ذمہ دار ہے دونوں کے ساتھ برابر معاملہ کرے گا تو کیا یہ اچھے لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوا؟ کیا ان کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہو جائے گا؟ ہاں، رحمت کس حد تک ہو سکتی ہے نا، کہ کسی نے کچھ غلطی کیا تو فوراً سزا نہیں دی گئی، اس کو موقع دیا گیا کہ اپنی غلطی کو سدھار لے۔ اصل رحمت یہی ہوتی ہے۔ رحمت یہ نہیں ہوتی ہے کہ چاہے کوئی کچھ بھی کرتا رہے آپ کچھ نہیں کریں گے اس کے خلاف، بلکہ وہ ساری چیزیں جو تم نے کیا، وہ ساری جو ہے سارے ظلم جو تم نے کیے، کوئی بات نہیں، تم بھی اور جو دوسرا جس کے اوپر ظلم کیا گیا وہ مظلوم، دونوں برابر، تو یہ تو مظلوم کے ساتھ بڑی ناانصافی ہو جائے گی میرے بھائیوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، جب تک دنیا میں کوئی شخص اس کی موت نہ آ جائے، مغرغر موت کا معاملہ نہ ہو، موت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے، یا جب تک قیامت نہ قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی رحمت کا ہی حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً اسے عذاب نہیں دیا، اسی کو یہاں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈیلے کرتا ہے ایسے دن کے لیے جس دن نگاہیں پتھرا جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے، آنکھ جب کھلی ہے تو کھلی رہ جائے، تعجب کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ تو یہی قیامت کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ ایک بات تھی جو بہت ضروری تھی، تو میں نے تنبیہ کیا۔ ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، کبھی بھی ایسے خیال کو مت لائیے کہ کیوں آخر مسلمانوں کے ساتھ ہی یہ سب ہو رہا ہے، کیوں یہ سب ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ جی، ایک آزمائش کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ دشمن کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ اس کو پتا ہے، تو جو اللہ کے کام ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑو، اس کے بارے میں ہمیں بحث کرنے کی یا ہمیں کچھ سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک آیت تھی، آیت نمبر 42، پھر اسی کا یہ جو ہے حصہ ہے کہ قیامت کے دن کس طرح سے قیامت کی ہولناکی اور اس کی خوفناکی کو بیان کیا گیا کہ لوگوں کا حال کیا ہوگا اس دن۔ تو اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے کہا مہطعین مقنعی رؤوسہم، مہطعین کا عربی میں معنی ہوتا ہے تیزی سے دوڑنے والے، حال میں حال ہوگا کہ ان کی آنکھیں یہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے، اور وہ بھاگ رہے ہوں گے، تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ مقنعی رؤوسہم، مقنعی
रोज़िहिम का भाग रहे होंगे। ला यर्तद्दु इलैहिम तरफहुम, उनकी अपनी निगाहें उनकी तरफ लौटेंगे नहीं, बस भाग रहे होंगे। आसमान की तरफ निगाहें, यानी आसमान से मुराद ऊपर, ऊपर की तरफ निगाहें, आंखें, सर ऊपर की तरफ, और भाग रहे होंगे। व अफईदतुहुम हवा, और उनके दिल खाली होंगे, सबके होश उड़े हुए होंगे। ये क़यामत की हौलनाकी का एक जिक्र है। उस दिन तक के लिए कहा अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला उनको, इन जालिमों को एक मोहलत दिए हुए है। और जब क़यामत की बड़ी निशानियां जाहिर हो जाएंगे कि ये सूरज बजाय मशरिक के मगरिब से तुलू हो जाए, यानी ईस्ट के बजाय वेस्ट से निकल आए, तो फिर ये मौका, ये मोहलत खत्म हो जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो इनके साथ रहमत का मामला किया गया, वो चीज खत्म हो जाएगी, और वहां उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। वैसे जालिमों को सजाएं अल्लाह ताला दुनिया में भी देता है, लेकिन अल्लाह ताला जो आखिरी हद तक किसी को मौका देता है, वो उसकी अपनी मौत, या कह लीजिए कि जब तक क़यामत कायम ना हो जाए। उसके बाद फरमाया, ये दो आयतें हो गई, दोनों का ताल्लुक एक ही चीज से था। और वो चीज जो थी, अहम चीज, वो मैंने उसकी तरफ इशारा कर दिया आपको, कि वो हमको क्या अकीदा रखना है, और अल्लाह ताला के ताल्लुक से हमें क्या सोचना है। और अल्लाह ताला की इस सुन्नत को हमें जहन में रखना है कि अल्लाह ताला फौरी तौर पर किसी को, किसी के ऊपर अजाब नाजिल नहीं फरमाता, क्योंकि उसकी रहमत का एक हिस्सा है कि वो मौका देता है। और ये हम लोगों के साथ भी चीज है, यानी ऐसा नहीं है कि हमसे कोई नाफरमानी नहीं होती। मैंने कहा कि जालिम जो है ना, हर उस शख्स को कहा जाता है जो अल्लाह ताला का नाफरमान है। तो अल्लाह ताला की नाफरमानियां तो हमसे भी हो जाया करती हैं, ये जुल्म हमसे भी हो जाया करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला सबको मोहलत देता है, और ये उसकी रहमत का एक हिस्सा है। फिर फरमाया आगे, अब आयत नंबर 44 में देखिए। व अनज़िरिन्नास यौम यअतीहि अज़ाब फ़यक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू रब्बना अख़िरना रब्बना अख़िरना इला अजलिन क़रीब नुजिब दअवतक व नत्तबि'र रुसुल अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्ल मा लकुम मिन ज़वाल। ये है अल्लाह ताला का हुक्म। अल्लाह ताला का हुक्म क्या है? यहां भी अल्लाह ताला ने अपने रसूल को मुखातब किया है, और अपने रसूल को मुखातब करके ये बात कही है कि वह अनज़िरिन नास। आप जब पढ़ें तो आप समझिए कि आपसे भी यही बात कही जा रही है। अब रसूल की वफात के बाद उम्मत की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस फरीजे को अंजाम दे। तो कहा अल्लाह ताला ने, व अनज़िरिन नास, और लोगों को आप डराइए, लोगों को होशियार कीजिए। रसूलों की रिसालत में उनकी एक जिम्मेदारी ये होती थी कि वो लोगों को अल्लाह के अजाब से डराएं। इसीलिए रसूलों को बशीर भी कहा जाता था, नजीर भी कहा जाता था। नजीर, नजीर का माना यही होता है, डराने वाला। क़यामत की हौलनाकियों से, अल्लाह ताला के अजाब से, कब्र और जहन्नम के अजाब से लोगों को डराओ, लोगों को बताओ कि अगर वो तौहीद पर नहीं आए, अगर अल्लाह ताला के नेक और सच्चे बंदे नहीं बने, तो फिर
اللہ کے عذاب سے ان کو دو چار ہونا پڑے گا۔ اس عذاب سے لوگوں کو ڈراؤ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وانذر الناس، لوگوں کو ڈراؤ۔ یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ ہم لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ درس بھی میرے بھائیوں اسی ذمہ داری کا ایک حصہ ہے۔ یہ باتیں قرآن کی روشنی میں کیوں کی جا رہی ہیں، کیوں کہی جا رہی ہے؟ اصل یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، اللہ کے عذاب سے بچانا ہے۔ یہی تو مقصد ہوتا ہے دروس کا، اور اسی لیے تو یہ دروس قائم کیے جاتے ہیں۔ اور قرآن سے بڑھ کر کے نصیحت کس چیز سے حاصل ہو سکتی ہے؟ امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور محدث گزرے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دور کے ہیں یہ امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ۔ وہ کہتے تھے کہ جس کے لیے قرآن نصیحت کے لیے کافی نہ ہو، اس کو کسی اور چیز سے نصیحت نہیں حاصل ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو نصیحت قرآن سے حاصل ہوئی ہے۔ صحابہ کو، تابعین کو، اتباع تابعین کو، سلف کا پورا دور اسی میں گزرا ہوا ہے کہ ان کو نصیحت قرآن سے حاصل ہوئی ہے۔ آج لوگوں نے سمجھا کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، بڑی عجیب سی چیز ہے۔ یہ کتاب جو کتاب ہدایت تھی، یعنی ان کو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے پہلے، کہ یہ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہدایت کی کتاب ہے، کہیں کہا ہدل للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، کہیں کہا ہدل للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت۔ اس کتاب کو آپ کہیں کہ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اس کا درس سنیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے آپ لوگ؟ ارے کیسی عجیب بات ہے، یہ کیا عقیدہ ہے یہ؟ اللہ کی کتاب کو گمراہی کی کتاب بتا دیا؟ اللہ کی کتاب کا درس سننے کا مطلب گمراہ ہو جائے گا؟ ان کو اپنا ایمان درست کرنا چاہیے، جن کے دلوں میں اس طرح کی بات ہو کہ پہلے اپنا ایمان درست کریں۔ اسی قرآن سے لوگوں کی دنیا بدلی ہے۔ صحابہ کو جو نصیحتیں کی جاتی تھی وہ اسی قرآن سے کی جاتی تھی، اور اس کے بعد کے دور میں بھی قرآن یہ ایک نصیحت کی کتاب ہے۔ اس کو غور سے پڑھو، سنو، دیکھو کتنی نصیحت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہ وَأَنذِرِ النَّاسِ، لوگوں کو ڈراؤ، یوم یأتیہم العذاب، جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب، اس کے پہلے کیا تھا بیان؟ اب ظالموں پر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے تو کہیں مومن، سچے مومن، ان کے دلوں میں یہ خیال نہ آنے لگے کہ آخر کیوں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نہیں بھیج رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارے حال کی خبر نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال سے غافل ہو گیا ہے؟ کہیں اس طرح کا خیال نہ آنے لگے۔ ایک طرف یہ بات کہی گئی، اور دوسری طرف اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ڈرائے اس دن سے جس دن ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ یعنی ان کو جو مہلت دی گئی ہے نا، موقع دیا گیا ہے ظالموں کو، تو اس بیچ میں ان کو نصیحت بھی کرتے رہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے ظلم سے توبہ کر لیں۔ دعوت کا یہ کام ان کے درمیان کرتے رہو، پیش کرتے رہو، اس دن سے ڈراتے رہو جس دن ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ جب ہم ظالموں سے کہیں گے، نصیحت کریں گے، تو ان کو یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے تم غافل مت ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مہلت ضرور دے رکھی ہے،
लेकिन अल्लाह ताला जब चाहेगा रस्सी को खींच लेगा, और किसी वक्त भी उसका अजाब दुनिया में भी आ सकता है। और आखिरत में जो उसका शदीद, बड़ा ही सख्त किस्म का अजाब है, वो तो है ही। उसी अजाब से लोगों को डराना होता है, बताना होता है। मकसद क्या होता है? ताकि लोग तौबा करके अपने रब की तरफ आ जाएं, अपने अल्लाह की तरफ आ जाएं। ये एक रसूल की जिम्मेदारी होती है, एक अच्छे इंसान की जिम्मेदार होती है। रसूल के बाद रसूल की उम्मत की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को डराएं उस दिन से जिस दिन उनके ऊपर अजाब आएगा। अब उसके बाद जिस दिन अजाब आएगा उस दिन क्या होगा, उससे पहले एक बात मैं आपके सामने जिक्र कर दूं। यहाँ दो जो है चीज जिक्र करूंगा, दो रिवायत जिक्र करूंगा। एक तो सही हदीस है। तो सही हदीस में एक बात है कि सहाबे किराम ने आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात जिक्र की कि अय अल्लाह के रसूल, देखिए हमारे खिलाफ किस तरीके से हम पर जुल्म किया जा रहा है। देखिए ये जालिम लोग कैसे हमको सता रहे हैं। वो शिकायत ला लेकर के आते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इतनी ही आजमाइश से घबरा गए, इतनी जल्दी घबरा गए? अरे पहले के तो ऐसे लोग भी गुजरे हुए हैं ईमान वाले, कि ऐसे ही सामने खड़ा करके किसी शख्स को आरे से, आरा जिससे लकड़ियां काटी जाती हैं आपने देखा होगा, तो कहा उसी आरे को बीच में उसके सर पर रख करके ऐसे बीच में लकड़ी की तरह से उसको चीर दिया जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी उसके ईमान में कोई कमी नहीं, या वो अपने ईमान से फिरता नहीं था, अपने ईमान पर साबित कदम रहता था। ऐसे लोग भी गुजरे हुए हैं कि लोहे की कंघियां, ये कंघियां जिससे आप बाल संवारते हैं, वो लोहे की कंघियां लेकर के जिस्म पर, जिस्म के चमड़े और गोश्त को इस तरह से उन जो है कंघियों से नोचा जाता था कि बाद में सिर्फ हड्डी नजर आने लगती थी। इतनी तकलीफ पहुंचाई जाती थी, फिर भी वो अपने ईमान पर बाकी रहते थे, साबित कदम रहते थे। मोमिनीन को जब समझाया जाएगा तो इसी अंदाज से समझाया जाएगा कि आजमाइश का ये दौर लंबा भी हो सकता है, ये मुद्दत लंबी भी हो सकती है, और जो तकलीफ जालिम लोग दे रहे हैं, इस तकलीफ में और इजाफा भी हो सकता है। लेकिन कब तक, कब तक कोई आपको सताएगा? एक वक्त तक ही ये चीज हो सकती है, और उसके बाद अल्लाह ताला की मदद भी आती है। या बहुत होगा तो क्या होगा, आदमी तकलीफ उठाते उठाते दुनिया से चला जाएगा, तो फिर जन्नत उसके इंतजार में होगी। ये समझाने का अंदाज होगा मोमिनीन के लिए, तो उसके लिए मैंने ये बात पेश की। दूसरी बात, ये जो बार बार आज के दर्स में मैं बात ये कह रहा हूं, जो आज की दर्स की जो अहम आयत है कि अल्लाह को गाफिल मत समझो उस चीज से जो जालिम कर रहे हैं। एक वाकया तफसीर की किताबों में ये जिक्र है, ये वाकया। अब ये कोई हदीस की किताब में नहीं है, इसकी सनद भी बहरहाल तफसीर की किताबों में जो रिवायतें होती हैं और हदीस की किताबों में वो रिवायतें नहीं होती हैं, तो अक्सर उसमें सनद का भी मसला रहता ही है। तो इस वाकये में भी सनद के लिहाज से कलाम है, मैं वो बात आपके सामने पेश कर रहा हूं। यानी सनद के ताल्लुक से ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन जो वाकया है उस लिहाज से आप उसको जिक्र कर सकते हैं कि अल्लाह ताला गाफिल नहीं है। उस चीज को समझने के लिए आप इसको जहन में रखिएगा।
ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ تفسیر کی کتابوں میں ہے، یہاں تک کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ کو جلایا جا رہا تھا کہ اب ان کو آگ میں داخل کرنا ہے، اس وقت ان سے یہ کہا گیا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ رب بچا لے اسے. تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے. یہ چیز وہ نوٹ کرنے کی اس میں کیا ہے، میں نے سمجھنے کے لیے کہا، یہ نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ اس موقع پر بھی اگر آپ پڑھیں وہ قصہ پورا ان کے آگ میں ڈالے جانے کا، تو دیکھیے کہ تاریخ یہی کہتی ہے کہ ان کے جو ہے چہرے پر بڑا سکون اور اطمینان تھا، ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں تھی. حالانکہ یہ چیز ان کے سامنے تھی کہ آگ انہی کے لیے جلائی جا رہی ہے، ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. کیوں یہ چیز کیوں ہوئی؟ یہ اطمینان اور سکون کیوں آیا ان کے دل میں؟ کیونکہ ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا کہ وہ میرا رب ہے، وہ مجھ سے زیادہ میرے بارے میں جانتا ہے. وہ غافل نہیں ہے مجھ سے. وہ ایمان ہے ان کا کہ وہ غافل نہیں ہے. وہ اس کو پتا ہے کہ آج میرے ایک بندے کو دنیا والے، دنیا کا ظالم سماج کیسے ان کو جو ہے آگ کے گولے میں ڈالنے جا رہا ہے. تو وہ غافل نہیں ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کیسے بچانا ہے، وہ اس کو پتا ہے. وہ کہاں غافل ہے اس سے؟ تو یہ وہ ایمان کی وہ مضبوطی ہوتی ہے. اور جن کے ایمان میں مضبوطی نہیں ہوتی وہ کیا سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیا اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے کچھ شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ہمارے لیے کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، دیکھو ہمارے ساتھ کیا 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 جا رہا ہے. وہ دنیا بھر کی باتیں ان کے ذہن میں آتی ہیں. ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، اپنی تاریخ پہلے کی تاریخ تھی، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات تھی. اور یہ جو بات پیش کر رہا ہوں یہ ثابت ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ہماری اپنی تاریخ سے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور وہاں سے ہجرت کر کے بہت سے صحابہ جا چکے تھے، تو مکے والوں نے ایک میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے یہ طے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راج رات جب وہ سوئیں گے، اپنے بستر پر ہوں گے، تو عرب جو قبائل تھے مکے میں، ہر قبیلے کا ایک جوان جو ہے وہ وہاں پہ جائے گا اپنی تلوار لے کر کے، اور سب ایک ہی مرتبہ حملہ کر کے ختم کر دیں گے. یہ سازش تھی جو انہوں نے رچی تھی. تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے غافل تھا؟ آپ سب کچھ جانتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے رسول کو فوری، تو یہ چیز جو ہے کیا ہوا، فوراً جو ہے فوراً اپنے رسول کے پاس وہی یہ بھیجی کہ آج اپنے بستر پر آپ نہیں سوئیں گے. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے، اور جہاں جو کچھ کرنا ہے، جو مناسب ہے کاروائی، جس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ وہ کاروائی کرتا ہے. لیکن اس کی رحمت بھی ہوتی ہے کہ دشمن کو، ظالم کو ایک مدت تک وہ مہلت بھی دیتا ہے اس رحمت کی وجہ سے. تو یہ چیز اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور کیا ہوتا ہے یہ، ہمارا کام کیا ہوگا اس سلسلے میں کہ ہم لوگوں کو ڈرائیں گے کس چیز سے، اس دن سے جس دن ان کے اوپر عذاب آئے گا. ہم تو ظالموں کو ڈراتے رہیں گے، بھائی اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اس کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے. اور جس دن اس کا عذاب آ جائے گا اس دن کیا ہوگا، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اس دن کیا ہوگا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے. اب یہ ظالم لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے، ربنا. اب یہاں پر ان کو اپنا رب یاد آیا.
دعا کرنا شروع کریں گے ظالم لوگ۔ اب دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائیں گے تو کس کے سامنے؟ اسی اللہ کے سامنے جس کے نافرمان رہے اور جس کے بندوں پر یہ ظلم کرتے رہے۔ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں تھوڑے وقت کے لیے، قریب کے وقت تک کے لیے مہلت دے دے۔ وہاں ان کی دعا ہوگی کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے اے ہمارے رب، ہم پر عذاب نہ بھیج، ہم کو موقع دے دے، ہم یہ ظلم کی ساری جو ہے کاروائیاں چھوڑ دیں گے، ہم ظلم کی دنیا سے باز آ جائیں گے، تیرے فرما بردار بندوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ کیا کہیں گے اس وقت یہ؟ کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں قریب وقت کے لیے، یعنی تھوڑی سی مدت کے لیے مہلت دے دے، ہم کو ہمارے اس عذاب کو تھوڑا سا ڈیلے کر دے، اخرنا نجیب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور پیغمبروں کی، رسولوں کی اتباع کریں گے، انہیں فالو کریں گے، ان کی بات تسلیم کریں گے۔ یہ بات تو ہمارا کام کیا ہوگا کہ ہم ظالموں کو تو ڈرائیں گے کہ اے ظالم سماج، اے ظالم لوگ، اللہ کے عذاب سے ڈرو، کہ جس دن اللہ کا عذاب آئے گا تو ظالم فریاد کرے گا اپنے رب سے کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت مل جائے، اب ہم ظلم سے توبہ کر لیں گے، دعوت کو قبول کر لیں گے، اسلام کو قبول کر لیں گے، رسولوں کو فالو کریں گے، یہ ساری چیزیں کریں گے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ مہلت تو اللہ تعالیٰ ایک وقت تک کے لیے دیتا ہے، اور جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی تب اللہ تعالیٰ پھر موقع نہیں دے گا۔ یہ ہم کو لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو نصیحت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر جب یہ دعا کریں گے اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے، جیسے فرعون جو وقت کا سب سے بڑا ظالم تھا، اس نے بھی کہا تھا جب دیکھا کہ اب یہ دریا میں دونوں طرف سے پانی آ رہا ہے اور اب ڈوبنے کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس نے بھی تو یہی بات کہی تھی نا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اب توبہ کر رہا ہوں، اس سے لوٹ رہا ہوں۔ اللہ نے مہلت دی، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن اس وقت جب کوئی شخص یہ کہے گا کہ اب میں دعوت کو قبول کر لے رہا ہوں، اب میں رسولوں کو فالو کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کہ کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھی کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں کیوں تم اپنے ظلم میں مگن تھے؟ ایک حاکم کیوں ظلم کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ چیز چلتی رہتی ہے کہ اب یہ اس کی حکومت ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے زوال نہیں ہے، یہ دنیا ہے، دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ اسی کا راج رہے گا۔ ظالم لوگ یہی سمجھتے رہتے ہیں، ظالم لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہی ہے۔ اگر آخرت کے بارے میں ان کا ایمان ہوتا تو کبھی بھی یہ ظلم نہیں کرتے تھے، یا ان کا ایمان مضبوط ہوتا آخرت کے تعلق سے تو کبھی بھی یہ ظلم نہیں کرتے تھے۔ تو اصل چیز یہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے پہلے تو تم قسمیں کھاتے تھے کہ تم کو زوال نہیں آنے والا ہے، تم تو ہم امر رہو گے، تم تو ہمیشہ ہمیش رہو گے،
تمہاری حکومت نہیں جائے گی، تمہاری بادشاہت کو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جہاں انسان کو یہ تصور ہو، یہ عقیدہ ہو کہ ہماری بادشاہت بھی جا سکتی ہے، ہماری حکومت بھی جا سکتی ہے، اور یہاں دنیا کی کسی بھی چیز کو پائیداری نہیں ہے، یہاں جو آیا ہے اسے جانا ہے، یہاں ہر چیز کے لیے زوال ہے، تو وہی لوگ صحیح رہتے ہیں اور صحیح راستے پر چلتے ہیں۔ ظالم وہی ہوتے ہیں جن کو یہ سوچ ہو جاتی ہے کہ ہم کو کوئی زوال نہیں ہے، ہم کو ہمارا خاتمہ نہیں ہوگا، ہم تو جہاں ہیں صاحب اٹل ہیں، ہماری کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں۔ تو یہ بات تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات پیش کی ہے ان آیتوں میں، یہ سب ہماری نصیحت کے لیے ہے، اور کتنی عظیم نصیحت ہے اس کے اندر، آپ کو اس ان- اندازہ ہوا ہوگا اس عظیم نصیحت کا۔ تو یہ چند باتیں تھیں ان آیتوں کے تعلق سے، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ آج کا یہ درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔